السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج کا جو ہمارا موضوع ہے اور موضوع سے قبل جو کتاب ہمارے سامنے ہے وہ الکبائر ہے۔ الکبائر جو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا۔ اور شیخ رحمہ اللہ کی جو زندگی ہے اور جو حیات ہے، ان کی جو کاوشیں ہیں، کوششیں ہیں، مختلف کیا ہے اس حوالے سے مقالات، مضامین موجود ہے، ان چیزوں کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نفس کتاب میں سب سے پہلا جو عنوان ہے وہ کبائر سے متعلق ہے۔ کتاب الکبائر، شیخ رحمہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد اپنی کتاب کی ابتدا اور کتاب کی شروعات کتاب الکبائر کے جملے سے کرتے ہیں، اور اس کے بعد سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت شیخ رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے کبائر سے متعلق، بہت مشہور آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 31 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں، مومنوں، سنو، اگر تم لوگ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو گے، کبیرہ گناہوں سے، کبائر سے، آگے انشاءاللہ یہ بتلایا جائے گا کہ کبیرہ گناہ کس گناہ کو کہتے ہیں، کبیرہ گناہ کی تعریف کیا ہے۔ کبیرہ گناہ کی مختلف تعریفات لوگوں نے کی، اور اسی ضمن میں ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے بھی تعریف کی، جو تعریف انشاءاللہ چند منٹوں کے بعد ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، کہ اگر آپ ان گناہوں سے، ان کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہو جن سے میں نے کیا کیا، تمہیں منع کیا ہے، ما تنہون عنہ، جن سے اللہ رب العالمین نے آپ کو روکا ہے، منع کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہارے دوسرے گناہوں کو کیا کر دیں گے، معاف کر دیں گے۔ یعنی کبائر سے اگر ہم اجتناب کریں گے تو ہمارے حسنات کی بدولت اللہ تعالیٰ ہمارے صغائر کو، یعنی چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کیا ہے، معاف کر دیں گے۔ اس آیت سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک مومن ہونے کے ناطے، صاحب ایمان ہونے کے ناطے ہمیں اور آپ کو کبیرہ گناہوں سے کیا کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، کبیرہ گناہوں سے ہمیں دوری اختیار کرنی چاہیے۔ آج بہت سارے لوگ، آپ جس سماج کے اندر رہتے ہیں، جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، اگر آپ نگاہ اٹھا کر دیکھیں گے تو بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جو کبیرہ گناہوں میں ملوث ہیں، کبیرہ گناہوں میں لت پت ہیں، اور ان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا، پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ فلاں گناہ میں لت پت ہیں۔ مثال کے طور پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شرک کی برائی میں ملوث ہیں، جو زناکاری میں ہیں، جو چوری کے کام میں ملوث ہیں، ڈکیتی کے کام میں ملوث ہیں، اور شراب نوشی میں ہیں، قمار بازی میں ہیں۔ یہ سارے گناہ کون سے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں۔ ان گناہوں سے بچنے کی اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس آیت کریمہ کے اندر تاکید فرمائی۔ اسی طرح شیخ رحمہ اللہ نے دوسری آیت ذکر کی ہے، کہا اللہ تعالیٰ کا فرمان الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، یہ سورۃ النجم کی آیت نمبر 32 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین یجتنبون کبائر الاثم، کہ جو نیک بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ نیک بندے کیا کرتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے کیا ہے، اجتناب کرتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے اجتناب کا الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، اسی طرح جو دیگر سیئات ہیں، جو قبیح اعمال ہیں یا اقوال ہیں، ان سے بھی وہ نیک بندے اللہ کے بچتے ہیں۔ فواحش یہ سیئات کو کہتے ہیں، فواحش یہ فاحشہ کی کیا ہے، جمع، فاحشہ کی جمع، ہر وہ چیز جو حد اعتدال سے نکل جائے، ہر وہ چیز یاد رکھیے جو اپنے توازن سے اور حد اعتدال سے نکل جائے، اس کو فحش کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، فحش کہتے ہیں، اور اسی سے کیا ہے، فاحشہ، اسی سے فواحش اس کی جمع۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا والفواحش، اور جو دیگر کیا ہے، جو گناہ ہے، ان گناہ کے کاموں سے
بچتے ہیں الا اللمم۔ لمم یہ صغیرہ گناہ کو کہتے ہیں، یہ ہے کہ الصغیر من الذنوب، الصغیر من الذنوب، یہ لمم کی تعریف ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللمم کی تعریف کیا ہے؟ الصغیر من الذنوب، جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں۔ اگر چھوٹے چھوٹے گناہ کا وقوع اگر ہم سے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ اگر ہم نیکی کے خوگر ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، جیسے ابھی میں نے کہا ان الحسنات یذھبن السیئات، کہ اگر ہم نیک کام کریں گے تو وہ چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ پہ رحم و کرم سے کیا کر دیتا ہے؟ معاف فرما دیتا ہے۔ کہا کہ الا اللمم، سوائے کس کے؟ چھوٹے گناہوں کے، چھوٹے گناہ۔ اور اگر آپ پڑھیں گے، علماء کو پڑھیں گے، کتابیں پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اگر ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں تو ہمارے بڑے گناہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ہم مداومت کرتے ہیں تو چھوٹے گناہ بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ بڑے ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے گناہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ بڑے ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ جو لمم ہے یا چھوٹے جو گناہ ہیں اس میں بوس و کنار، وہ کیا ہے؟ اگر زنا کرتے ہیں تو کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ اگر بوس و کنار ہے تو یہ کیا ہے؟ صغائر میں ہے۔ اسی طرح اگر کسی جو اجنبی عورت ہے، خاتون ہے، اور اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں، نظرہ ہے، یہ بھی کیا ہے؟ چھوٹے کیا ہے؟ گناہ ہے۔ تو کہا اللہ تعالیٰ نے الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم۔ اس کے بعد کہتے ہیں شیخ رحمہ اللہ کہ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ، ابن جریر الطبری رحمہ اللہ تفسیر کی دنیا میں ان کی کتاب نہایت مشہور ہے، تفسیر الطبری، تفسیر الطبری لائبریری کے اندر موجود ہے۔ اس تفسیر سے استفادہ کرنا چاہیے۔ بہت سارے طلبہ جو تفسیر قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، لیکن اس طرح کی جو بڑی کتابیں ہیں اور مشہور کتابیں ہیں ان کتابوں سے استفادہ نہیں کرتے۔ اس لیے ہمیں ان کتابوں سے ابن جریر الطبری رحمہ اللہ کی تفسیر سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے۔ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت نقل کی ہے کہ الکبائر کل ذنب ختمہ اللہ بنار او لعنت او غضب او عذاب، یہ کبیرہ کی تعریف ہے۔ اور یہ تعریف خود عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ الکبائر کل ذنب ختمہ اللہ بنار، کہتے ہیں کبائر ہر وہ گناہ ہے جس کا اختتام، جس کی انتہا اللہ رب العالمین نے کس کے ساتھ کی ہو؟ جہنم سے کی ہو، جہنم کی آگ سے کی ہو، یا کہ جس کام کے کرنے پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہو، جہنم کا وعدہ کیا ہو، جہنم کی وعید سنائی ہو، یا یہ کہ لعنت اللہ تعالیٰ نے کی ہو، یا غضب کا وعدہ کیا ہو، یا یہ کہ عذاب کا وعدہ کیا، ایسے تمام امور کبائر کے اندر داخل۔ پھر سے سنیے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کبائر کی تعریف کہ الکبائر کل ذنب ختمہ اللہ بنار او لعنت او غضب او عذاب۔ اسی طرح ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ کبائر کی بہت ساری قسمیں ہیں، کبائر کبیرہ گناہ کی بہت ساری قسمیں، بہت ساری شکلیں، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے کہا کہ 700 کیا ہے کبیرہ گناہ۔ کتنے؟ کہتے ہیں کہ ہی الی 700 اقرب من الی 700 ہیں، لیکن مشہور کتنے ہیں؟ اس میں سے 7 مشہور کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ اور ان 7 جو بڑے گناہ ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے؟ آگے ہوگا، جیسا کہ حدیث کے اندر کیا ہے؟ موجود ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ غیر انہ لا کبیرۃ مع الاستغفار، یہ بات میں نے پہلے عرض کی کہ لا کبیرۃ مع الاستغفار، کہ اگر ہم کبیرہ گناہ کا ارتکاب اگر ہم سے ہو جاتا ہے تعمد کے ساتھ نہیں یا انجانے میں، یا یوں کہیں کہ دانستہ طور پہ یا نہ دانستہ طور پر، اور ہم کیا کریں؟ استغفار کریں۔ کیا کریں؟ اور مومن کی شان کیا ہوتی ہے؟ استغفار ہوتی ہے۔ مومن کی شان کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے؟ اپنے ایسے بندوں کی تعریف کی ہے جو کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ جی تو کہا کہ لا کبیرۃ مع الاستغفار، کہ کبیرہ گناہ بھی اگر ہو جائے اور آدمی اگر استغفار کرتا ہے تو کبیرہ گناہ کیا ہے؟ باقی نہیں رہتا۔ بعض منحرفین جو ہیں، بعض بدعقیدہ لوگ ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اگر ایک بھی اگر آپ سے کبیرہ گناہ کا صدور ہو گیا تو آپ مسلمان نہیں رہیں گے، آپ کیا ہے؟ ہم ملت اسلامیہ سے خارج ہو جائیں گے۔ اور الحمدللہ ہمارا ایسا عقیدہ کیا ہے
نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی محض کیا ہے کبیرہ گناہ کی وجہ سے خالد اور مخلد کیا ہے نہیں ہو سکتا، ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ تو اسی طرح کہا ولا صغیرۃ مع الاصرار، ولا صغیرۃ مع الاصرار، یہ قاعدے کے طور پہ آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھیں کہ لا کبیرۃ مع الاستغفار ولا صغیرۃ مع الاصرار۔ اور اگر آپ صغیرہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں اور مداومت برتتے ہیں، بار بار وہی کام کرتے ہیں، تو بار بار کرنے کی وجہ سے ہمارے اور آپ کی اصرار کی وجہ سے وہ چھوٹا گناہ بھی کیا ہو جاتا ہے، بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ تو کسی بھی گناہ کو آدمی کو معمولی اور کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں سمجھتے کوئی گناہ کیا گویا اس کے ناک میں کوئی مکھی بیٹھی اور یوں کیا اور وہ کیا ہے چیز ختم ہو گئی، نہیں، بلکہ معمولی چیز کو بھی ہمیں کیا ہے بڑی سمجھنی چاہیے، اور چاہے وہ کبیرہ گناہ ہو یا صغیرہ گناہ ہو، ہمیں کیا ہے اجتناب کیا ہے کرنا چاہیے۔ عزیز طلبہ کیا ہے اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے جو کبیرہ گناہوں میں اکبر ترین گناہ ہے، کبیرہ میں بھی نسبتاً کیا ہے بعض کیا ہے بڑے گناہ ہیں، بعض کیا ہے بڑے گناہ ہیں۔ باب اکبر الکبائر، باب اکبر الکبائر، کہ کبائر میں بھی کیا ہے اس کے درجات ہیں، نسبتاً کیا ہے فرق ہے، کہا کہ باب اکبر الکبائر، کہ کبیرہ میں بھی بڑے گناہ، کبیرہ میں بھی کیا ہے بڑے گناہ۔ اور اس سلسلے میں شیخ رحمہ اللہ نے ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی ہیں اور جن کا واقعہ کیا ہے نماز سے متعلق کہ مدرک رکوع مدرک رکعہ ہے یا نہیں ہے، اس سلسلے میں ان کی مشہور ترین کیا ہے واقعہ ہے ان کا، ان سے متعلق کیا ہے روایت ہے۔ تو اس حدیث کو انہوں نے ضمن میں ذکر کیا، کہا انہوں نے شیخ رحمہ اللہ نے جو حدیث بیان کی، کہتے ہیں ان ابی بکر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم باکبر الکبائر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الا انبئکم باکبر الکبائر، اے میرے صحابہ کیا میں بڑے گناہوں کے بارے میں آپ کو نہ بتلا دوں، بڑے گناہوں سے آپ کو باخبر نہ کر دوں، متنبہ نہ کر دوں۔ اسی طرح اس کے اندر بھی ہمارے لیے حکمت ہے اور ہمارے لیے درس ہے کہ اگر ہم کسی خطرناک چیز کے بارے میں جانتے ہیں تو ہم اپنے دوسرے بھائیوں کو کیا ہے اس سے متنبہ کریں۔ اگر کہیں پہ کہیں کھائی ہے، کہیں کوئی گڑھا ہے تو ہم خود اس میں داخل ہونا نہیں چاہیں گے، گرنا نہیں چاہیں گے، تو ہمیں ہمارے اندر یہ بھی کیا ہے ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی اس خطرناکی سے متنبہ کریں، خطرناک چیز سے دور رکھنے کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الا انبئکم باکبر الکبائر قلنا بلا یا رسول اللہ، صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور کیا ہے آپ ہمیں بتائیں جو سب بڑے گناہ ہیں، بلکہ کبائر میں بھی جو بڑے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سنو، کہا الاشراک باللہ، الاشراک باللہ بہت خطرناک چیز ہے، الاشراک باللہ، آج دنیا کی بڑی آبادی اس گناہ میں ملوث ہے، شرک کی برائی میں اور شرک کے گناہ میں ملوث ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ شرک اتنا بڑا خطرناک ظلم ہے، جرم ہے کہ لاکھ عمل کریں ہم، لیکن اگر شرک ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ سارے اعمال ختم ہو جائیں گے، سارے اعمال بیکار ہیں۔ کہا کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، سارے عمل بیکار ہیں شرک کے ساتھ۔ اور مسلمانوں کی بڑی آبادی اس گناہ میں ملوث ہیں، تو ہمارے اندر ہمارے اندر شوق پایا جانا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے، ہم مسلمان ہیں، ہم موحد ہیں، ہم صاحب توحید ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، کہ جو لوگ بھی اس خطرناک مرض میں، یہ مرض ہے جی، یہ مرض ہے جو کینسر سے بھی زیادہ مہلک ہے، خطرناک، جس کی سزا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس گناہ سے ہم لوگوں کو باخبر کریں۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الاشراک باللہ، الاشراک باللہ و عقوق الوالدین۔ دوسرے نمبر پہ کیا کہا؟ والدین کی نافرمانی۔ آج کیا ہے بہت سارے مسلمان طلبہ بھی بدقسمتی سے جو دین کا علم رکھتے ہیں، ایسے طلبہ بھی علماء بھی اپنے والدین کی کیا کرتے ہیں؟ مخالفت کرتے ہیں، ناقدری کرتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، اچھا معاملہ نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حقوق الوالدین بھی کیا ہے؟ اکبر الکبائر میں سے، اکبر الکبائر میں سے، کبیرہ گناہ میں بھی جو بڑے ہیں ان میں سے کیا ہے؟ حقوق الوالدین ہے، والدین کی مخالفت ہے، والدین کی ناقدری ہے،
والدین کا احترام نہ کرنا ہے، اچھا معاملہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرنا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نرم روی اختیار کرو، نرمی کا معاملہ اختیار کرو، نرم خوئی اختیار کرو، شدت نہیں ہونی چاہیے ہمارے اندر، آپ کے اندر، علماء کے اندر۔ علماء آئیڈیل ہیں، نمونہ ہے، ہم دوسرے لوگوں کے لیے آئیڈیل ہیں۔ ہم خود کیا والدین کی ناقدری کریں گے تو دوسرے لوگ کیا کریں گے؟ مشائخ اس کے بعد کہا وہ کہتے ہیں وَكَانَ مُتَّكِيًا فَجَلَسَ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو باتیں بیان کی، الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک چھوڑ کر کے بیٹھ گئے اور کہا تیسری چیز، اور جب آدمی ٹھیک سے اگر بیٹھ جائے ٹیک چھوڑ دے گویا کوئی اہم چیز بیان کرنا چاہتا ہے، اہم چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا الا وقول الزور، الا وشہادت الزور، کہ سنو اسی سلسلے کی ایک کڑی کیا ہے جو اکبر الکبائر میں سے، اس میں سے کیا ہے؟ جھوٹی گواہی ہے۔ آج ہمارے بہت سارے محکمے، کورٹ کچہریاں، اور چلے جائیں مسلمانوں کو دیکھیں کہ جھوٹی گواہی دینے والے، جھوٹی گواہی دے کے فلاں کو پھنسا دیا، فلاں کو جیل میں ڈال دیا، فلاں کا مال حرام لے لیا، یہ ساری چیزیں آج کیا بدقسمتی سے مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹی گواہی بھی کیا ہے؟ یہ اکبر الکبائر میں سے ہے۔ چنانچہ کبیرہ گناہوں میں سے یہ 3 چیزوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں تذکرہ کیا، اور کہتے ہیں کہ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ، راوی حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو دہراتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے۔ کسی چیز کو بار بار دہرانا کس بات کی علامت ہوتی ہے؟ اس کی اہمیت۔ جب آدمی کسی چیز کی اہمیت کو بتلانا چاہتا ہے، جتلانا چاہتا ہے، اس کو بار بار کئی بار کیا ہے؟ دہراتا ہے۔ تو ان چیزوں کی یہ جو اکبر الکبائر ہیں، اس کی اہمیت کا، اس کی خطرناکی کا، اس کی شدت کا کیا ہے؟ اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ کل کے درس میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اسی حدیث سے متعلق جو شرک کی تعریف ہے، کیا ہے؟ شرک کی تعریف ہے کہ ربوبیت میں، الوہیت یا اسماء و صفات میں غیر اللہ کو اللہ کا پارٹنر بنا دینا، غیر اللہ کو چاہے ربوبیت کے معاملے میں ہو، یا ایک الوہیت کے معاملے میں ہو، یا ایک اسماء اور صفات کے معاملے میں ہو، کسی غیر اللہ کو اللہ کا پارٹنر بنا دینا، شریک بنا دینا، ساجی بنا دینا، اسی کا نام کیا ہے؟ شرک۔ اسی کا نام کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور خاص طور سے کیا ہے؟ الوہیت کے معاملے میں، خاص طور سے کس کے معاملے میں؟ الوہیت کے معاملے میں۔ اور انشاءاللہ سب کی مثالیں بھی کیا ہے؟ ہم آپ کے سامنے دیں گے، یہ بھی بتلائیں گے کہ شرک کی 2 اہم قسمیں، شرک کیا ہے؟ 2 اہم قسمیں، جس میں سے کیا ہے؟ شرک اکبر ہے، اور دوسری قسم وہ کیا ہے؟ شرک اصغر ہے۔ اسی طرح یہ بھی بتلائیں گے انشاءاللہ کہ جو شرک اصغر ہے، اس میں بھی کیا ہے؟ کچھ کا تعلق کیا ہے؟ ظاہر سے، یا یہ یوں کہیں کچھ کا تعلق الفاظ سے ہے، اور کچھ کا تعلق کیا ہے؟ افعال سے ہے۔ کچھ کا تعلق کیا ہے؟ الفاظ سے، اور کچھ کا تعلق کیا ہے؟ افعال سے۔ سب کی مثالیں انشاءاللہ کیا ہے؟ دی جائیں گی۔ اسی طرح شرک اصغر کی بھی تعریف کیا ہے؟ آپ کے سامنے رکھی جائے گی، اس کی مثال بھی کیا ہے؟ دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع کے حصول کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے وقت میں برکت عنایت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں علماء سے جوڑ دے، علم سے جوڑ دے، اچھے لوگوں سے جوڑ دے، اللہ تعالیٰ جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے ایمان پر، اسلام پر قائم و دائم رکھے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرور سے، ہر طرح کے اللہ تعالیٰ فتنے سے ہماری اور آپ کی حفاظت فرما لے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔